معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل۔ معزز سامعین و سامعات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر آج آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی، عنوان ہے اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار۔ اصلاح معاشرے میں یعنی بگڑی ہوئی چیزوں کو سدھارنے میں خواتین کا کیا رول ہوتا ہے، کیا کردار ہوتا ہے، آج کے اس جمعہ میں روشنی ڈالی جائے گی۔ اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، اور فرد کی اصلاح ایک مسلسل عمل کی متقاضی ہے۔ یعنی یہ کہ آپ کسی شخص کو سدھارنا چاہتی ہیں یا معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتی ہے تو یہ کام ایسے نہیں کہ بس وقتی طور پر کر دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور پھر بولے یہ تو سدھرنے والا نہیں ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ کسی بھی چیز کو سدھارنا ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ اس چیز کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور موجودہ دور میں دیکھیں، اچھائیاں روز بروز کم ہو رہی ہے اور برائیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، بدعقیدگیاں پھیل چکی ہے، اور ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں اس دور میں آدمی کا عقیدہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مذبذب ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں آدمی کا عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق رافضی ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ اس دور میں امت کے متعلق لوگوں کا، آدمی کا نظریہ خارجی ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں وحدت کے نام پر دنیا پرستی ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں تفسیر قرآن کے نام پر تفسیر بالرائے ہے۔ یہ مختصر سی کچھ جھلکیاں ہیں، یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جو یہاں پر رونما ہو چکے ہیں۔ اطراف و اکناف میں آپ دیکھیں گے تو ہر کوئی ان فتنوں کے لپیٹ میں آ چکا ہے، اور ایک ماں غیر محسوس طور پر اپنے نظریات، اپنے طرز و فکر، اپنی خوبیوں کو اپنی گود میں پلنے والی نسل میں منتقل کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی جو گود ہے یہ انسان کی اولین درسگاہ ہے، اور یہ درسگاہ جس قدر بلند معیار کی ہوگی، جتنی پختگی ہوگی، عقائد کے معاملے میں جتنی مضبوط ہوگی، اتنا ہی اس کے گود میں پلنے والا بچہ بہترین ہوگا اور اس بچے کی بہترین تربیت ہوگی۔ ماؤں کو، خواتین کو ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے تو معاشرہ بگڑے گا، خاندان اجڑے گا، افراد ٹوٹیں گے، بدعقیدگیوں کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار، اس عنوان کو اگر دیکھا جائے تو سب سے ابتدائی جو مرحلہ ہے معاشرے کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، تو بنیادی طور پر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح چاہتی ہے تو اس کی ابتدا، اس کا بنیادی مرحلہ عقائد ہے، ایمانیات ہے۔ عقائد کی پختگی ہوگی
تو معاشرہ سدھرے گا، عقائد کی بربادی ہوگی تو معاشرہ بگڑے گا، افراد بگڑیں گے۔ قرآن مجید کو آپ اٹھا کر کے دیکھو، قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرو، قرآن مجید نے سب سے پہلے جس چیز کے پیچھے کوششیں کی ہے وہ عقیدہ ہے، وہ ایمانیات ہے۔ قرآن مجید نے خواتین سے سب سے پہلا جو عہد لیا ہے وہ یہی عہد لیا ہے، لا یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ جب کوئی خاتون یا کوئی مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اسلام قبول کرنے کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جو عہد لیتے وہ اسی عقیدہ توحید پر عہد لیتے، کیونکہ اسی سے معاشرہ بدلے گا۔ عقیدہ توحید سے معاشرے میں اصلاح پیدا ہو سکتی ہے، افراد سدھر سکتے ہیں۔ عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، عقیدہ توحید راسخ ہوگا تو دوسرے معاملات خود بخود سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی پختگی نہیں ہے، عقیدہ توحید میں ہماری مائیں بہنیں مضبوط نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا ان کے سروں سے اوڑھنیاں سرک جائے گی، اور یہ عورتیں محرم غیر محرم کی تمیز کھو بیٹھے گی، اور غیر محرموں کے سامنے بغیر پردے کے آنا جانا شروع ہو جائے گا، اور غیر محرموں کے سامنے بیٹھ کر کے گھنٹہ گھنٹہ بات کرنا شروع اور ہنسی مذاق شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی تباہی کیا ہے معلوم ہے؟ ان ماؤں کے گود میں پلنے والے بچے بڑے ہو کر کے یہی حرام کاریاں کرتے پھریں گے، یہی تباہ کاریاں کرتے پھریں گے، کیونکہ ماں اپنے نظریات اپنے افکار کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کرتی رہتی ہے۔ ماں ایسی ہوگی تو یہ بچے کل بڑے ہو کر کے معاشرے کو بگاڑیں گے، معاشرے کو تباہ کریں گے، اور یہ بچے بڑے ہو کر کے غیر محرموں کے ساتھ بات کر کے خوشی محسوس کریں گے، انہیں مزہ آئے گا، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کر کے انہیں خوشی محسوس ہو جائے گی۔ یہ تباہ کاری کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری ماؤں نے اپنے عقیدوں کی اصلاح نہیں کی ہے۔ ہماری ماؤں کو پتا ہوتا کہ عقیدہ کیا ہے تو ہماری مائیں اپنے سروں سے کبھی بھی اوڑھنیوں کو نہیں سرکائیں گی۔ جتنی عقیدے میں پکی ہوگی، پختہ ہوگی، اتنا ہی اس کے دوسرے معاملات صحیح ہوں گے اور معاشرے کو صحیح سمت مل جائے گی۔ اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار یہ بہت اہم عنوان ہے، اور اس عنوان اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ظاہری اصلاح، اور دوسری قسم کیا ہے؟ اندرونی اصلاح۔ اب ظاہری قسم کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ ظاہری قسم کی اصلاح سے مراد بازاروں، مسجدوں یا اس کے علاوہ دیگر ظاہری جو امور ہے وہاں پائے جانے والی جو خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان تمام چیزوں کی اصلاح کا جو کام ہے وہ مردوں کا ہے، کیونکہ ان تمام خرابیوں سے انہی کا سابقہ پڑتا ہے، اور مرد ہی طاقت و قوت کے مالک ہوتے ہیں۔ تو باہر بازاروں میں، مسجدوں میں یا دیگر ظاہری جو امور ہے جہاں اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے تو یہ کام مردوں کا ہے، یہ کام مردوں کا ہے۔ اور دوسری قسم اصلاح کی، اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار، اس کی دوسری قسم ہے اندرونی اصلاح۔ اب اندرونی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ اندرونی اصلاح سے مراد خانہ امور کی اصلاح مراد ہے، اندرون خانہ امور کی اصلاح مراد ہے، یعنی گھروں میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہے، گھروں میں جو تباہ کاریاں پائی جا رہی ہے، جو برائیاں جنم لے رہی ہے، ان برائیوں کو، ان تباہ کاریوں کو دور کرنے کا کام عورتوں کا ہے، خواتین کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین ہی گھر کی مالک ہوتی ہے۔ اگر عورتیں گھروں میں بربادیاں دیکھ کر کے، برائیوں کو دیکھ کر کے دور نہیں کرے گی تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے، یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا
کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی اپنے گھروں میں ٹکے رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح، قدیم زمانے جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، نماز پڑھتی رہو، زکات دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرو۔ اے نبی کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو، برائی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا پیغام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں؟ تمام خواتین کو اسی بات کا حکم، اسی بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹکے رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں کو پکڑی رہو۔ اپنے گھروں کو پکڑی رہو گی تو بربادیاں معاشرے میں جنم نہیں لے گی، معاشرے میں بربادیاں جنم نہیں لے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہر طرح کے شر، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی گندگی اور ان گندگیوں کے قریب کرنے والے جو اسباب ہیں، ان تمام اسباب کو روکنے کے لیے ہے، ان تمام اسباب کو روکنے کے لیے ہے۔ عورت کی عزت اس کی حیا میں ہے اور عورت کا وقار اس کے پردے میں ہے، اور اسلام، دین اسلام عورتوں کو قید نہیں کرتا ہے بلکہ عزت کا تاج ان کے سروں پر پہناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت جو ہے یہ پردے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان گردن اٹھا کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے، اور جتنا وہ باہر گھر میں رہ کر کے، جتنا وہ باہر ہو کر کے اللہ کے قریب نہیں ہوتی ہے، جتنا وہ گھر میں رہ کر کے اللہ کے قریب ہوتی ہے، جس قدر وہ باہر ہو کر کے اللہ کے قریب نہیں ہوتی، اس قدر وہ گھر میں رہ کر کے اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ باہر عورتیں گھومتے رہے گی تو ان کے ایمانیات کا جنازہ نکلے گا، ہاں یہ اللہ کے قریب نہیں ہوگی جتنا گھر میں رہ کر کے وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتی ہے۔ آج دیکھو بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے کا رواج عام ہو چکا ہے، اور شیخ مشہور حسن آل سلمان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا، خواتین کا گھروں میں ٹکے رہنا یہ ایسی سنت ہے جس کو زندہ کرنا فی زمانی ہی، اس زمانے میں ہم پر لازم ہو چکا ہے۔ یہ عورت اگر گھر میں ٹکے رہے گی تو معاشرے کو بدلے گی، معاشرے میں خوشحالی پاکیزگی لائے گی۔ یہ عورت گھر میں ٹکے رہے گی تو گھر کو بنائے گی، افراد کو سنوارے گی۔ اگر یہی عورت بن سور کر کے، ہاں میک اپ لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے، بے پردگی کے ساتھ گھروں سے باہر آئے گی تو برائیاں جنم لے گی، یہ معاشرے کو حیوانگی میں تبدیل کر دے گی، اور معاشرے میں پلنے والے افراد حیوان بن جائیں گے، جانور بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عورت اپنی بناؤ سنگار کے ذریعے سے ان عورتوں کو، ان مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ تو معاشرہ کہاں سے سدھرے گا؟ معاشرہ بگڑ جائے گا، معاشرہ اچھائی کی طرف، اچھائی کا رخ نہیں لے گا، معاشرہ بربادی کا رخ لے گا، اور برائیاں، ننگا پن، ساری چیزیں شباب پر ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نصف معاشرہ یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیجئے آدھا معاشرہ یا اس سے بھی زیادہ معاشرے کی اصلاح کا جو تعلق ہے وہ عورتوں سے ہے۔ وہ کس سے ہے؟ عورتوں سے۔ آدھا معاشرہ یا اس سے بھی زیادہ کی بات کہی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اصلاح کا جو تعلق ہے وہ عورتوں سے ہے، خواتین سے ہے۔ اب اس کے دو اسباب ہیں۔ اس کے کتنے اسباب ہیں؟ دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ اگر عورتیں تعداد میں مردوں سے زیادہ نہیں ہے تو کم از کم عورتیں تعداد میں مردوں کے برابر ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا؟ مردوں کی قلت ہوگی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی،
ایک مرد کی پناہ میں قرب قیامت 40 عورتیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی, اسی لیے مرد کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرب قیامت کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ قرب قیامت کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. 50 عورتیں ایک مرد کے زیر نگرانی ہوگی, 50 عورتوں کو ایک مرد سنبھالے گا. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرب قیامت مردوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہوگی اور عورتوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی. یہاں پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں, قرب قیامت کی نشانیوں میں سے قرآن و حدیث کا علم اٹھ جائے گا, جہالت پھیل جائے گی. علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ دنیا داروں کے یہاں پر آتا جاتا رہے. یہ کسی عالم کو زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ دنیا داروں کے یہاں پر آنا جانا شروع کر دے. وہ اپنے علم کی تعظیم و توقیر کرے, اپنے آپ کو ضائع نہیں کرے, کیونکہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور آج یہی بہت سارے حالات بتا رہے ہیں. علماء کی قدر کو گھٹایا جا رہا ہے. علماء کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے محتاج ہے, اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جہاں بلائیں گے ادھر یہ آ جائیں گے, لوگ ان کے پاس چل کر کے نہیں جائیں گے. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. علماء کی قدر کرو. یہاں پر یہ بات آئی اسی لیے یہاں پر ذکر کر دیا. تو یہ پہلا سبب ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور مردوں کی تعداد کم ہوگی. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ قوموں کی نشو و نما پرورش سب سے پہلے ماؤں کی گود میں ہوتی ہے. سب سے پہلے ماؤں کی گود میں ہوتی ہے, جس سے اصلاح معاشرے سے متعلق عورت پر جو عائد کی گئی ذمہ داری ہے, اسے ذمہ داری کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کی گود میں بچہ پروان چڑھتا ہے, اس کی شخصیت سازی ہوتی ہے, اور بچے کو سدھارنے میں, بچے کو بنانے میں ماؤں کی, خواتین کی محنتوں کے ساتھ ان کی دعاؤں کا بڑا عمل داخل ہے. ان کی دعاؤں کا بڑا عمل داخل ہے. اب یہاں پر اسلاف کے واقعات دیکھیں گے, وقت چلا جائے گا. اب ایک واقعہ یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام سے کون واقف نہیں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہی امام بخاری ہے جو جن کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. یہ کیا تھے؟ نابینا تھے, انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. دیکھو اللہ نے کیسے انہیں حدیثوں کا امام بنا دیا. انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا, لیکن اللہ نے انہیں حدیثوں کا امام بنا دیا. تو اس کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے. ان کی ماں کا ہاتھ ہے. ان کی ماں نیک, عابدہ, متقی تھی. دن اور رات اللہ سے مانگتی تھی, اللہ سے دعائیں کرتی تھی. تو اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی کو بحال فرما دیا. ان کو دیکھنے کا جو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ دیکھنے لگے اور اللہ نے ان کو وقت کا امام بنا دیا. تو یہ کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ان کی ماں کا ہاتھ ہے. معاشرے کے صداع اور بگاڑ کی جو محرک ہے وہ ماں ہے, اور ماں بچوں کی بہترین معلمہ ہے. پھولوں کے بغیر جس طرح باغ بے رنگ بے رنگ و بے بو ہوتا ہے, اسی طریقے سے بچوں کی بہترین تربیت اور پرورش کے بغیر یہ بچے نا سمجھ اور گوارا بن جائیں گے. اگر آپ بہترین انداز میں, بہترین طریقے کے ساتھ ان بچوں کی تربیت نہیں کرو گی تو یہ بچے معاشرے میں آوارہ قسم کے بن کر کے گھومیں گے, حیوانگی ان کے اندر جنم لے گی, اور یہ بچے معاشرے کو بھی سدھاریں گے نہیں, معاشرہ ان بچوں سے ہی بگڑ جائے گا. تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ماؤں کا ہاتھ ہے. تو اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار یہ سب سے اہم رول رکھتا ہے. مسلم معاشرے کی اپنی ایک پہچان ہے, مسلم معاشرے کی اپنی ایک پہچان ہے, اور یہ دین کے حوالے سے ہے. یہ دین کے حوالے سے ہے. صحیح طور پر دین اسلام سے واقف ہوئے بغیر ایک ماں معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتی ہے؟ اپنی ذمہ داری کو سمجھے بغیر ایک ماں, ایک عورت اپنے کردار کو بھرپور طریقے سے کیسے ادا کر سکتی ہے؟ اس کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا, اس کو علم حاصل کرنا ہوگا. علم حاصل کرے گی تو معاشرے میں تبدیلی پیدا ہوگی. آج علم حاصل نہیں کرتے ہیں,
اور علم کی بات آئی تو یاد رکھے سب سے پہلا علم جو مجھ کو اور آپ کو حاصل کرنا ہے نا وہ توحید کا علم ہے. اسی کا مکلف مجھ کو اور آپ کو بنایا گیا ہے. اس کے بعد ہی دیگر علوم کا علم حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کیجئے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ آپ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس چیز کا علم ہماری ماؤں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. توحید کا علم ہوگا تو معاشرے میں توحید کا پرچم لہرائے گا. شرک کے اڈوں پر ضرب لگے گی, بدعتیں زمین بوس ہوگی اور رسم و رواج کا خاتمہ ہوگا. اور ان ماؤں کے گود میں پلنے والے بچے توحید کے متوالے ہوں گے, توحید کے شیدائی ہوں گے, پکے سچے پکے اہل حدیث ہوں گے. تو سب سے پہلے علم اگر حاصل کرے گی تو توحید کا علم حاصل کرے گی, اور اسی علم کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا پڑھو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر آپ علم حاصل نہیں کرو گی تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ معاشرے میں سدھارپن نہیں پیدا ہو سکتا ہے. آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا, اور علم حاصل کرے گی تو توحید کا علم حاصل کرے گی. شرک کے بارے میں میری ماؤں اور بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کتنی خطرناک بیماری ہے, معاشرے کو تباہ کرنے والی بیماری ہے. اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتی ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہوگا. اور اصلاحی معاشرے میں عورت کا کردار. اب کوئی خاتون معاشرے کی اصلاح چاہتی ہے, کوئی عورت چاہتی ہے کہ معاشرے میں سدھار پیدا ہو, تو کچھ بنیادی اوصاف کا ایک عورت کے اندر پایا جانا بے حد ضروری ہے. بہت سارے اوصاف ہیں, چند اوصاف یہاں پر بیان کر رہا ہوں. ان اوصاف کا ایک عورت میں پایا جانا بہت ہی ضروری ہے. پہلا وصف کیا ہے ایک عورت کے اندر پایا جانا چاہیے جس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ سدھرے گا. پہلا وصف صلاح و تقوی ہے, یعنی ایک عورت کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے. ایک عورت اپنے آپ کو صالح, متقی, پرہیزگار, دیندار بنائے. اگر اپنے آپ کو یہ صالح, متقی, پرہیزگار بنائے گی تو معاشرہ سدھرے گا. معاشرے میں جو برائیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ برائیوں کا خاتمہ ہوگا. تو عورت کو نیک اپنے آپ کو بنانا ہوگا, متقی بنانا ہوگا, پرہیزگار بنانا ہوگا. اب عورت کو اپنے آپ کو نیک, متقی, پرہیزگار, دیندار بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا. اب یہ مدارس کا رخ نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عصر حاضر میں اس موجودہ زمانے میں علماء سلف, علماء اہل حدیث کے بہت ساری کیسٹیں شرعی علوم پر موجود ہے, توحید, عقیدہ توحید پر موجود ہے. ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ علماء سلف, علماء اہل حدیث کو سن کر کے اپنے عقائد میں پختگی پیدا کریں, دینی معلومات کو حاصل کریں. اگر اس کی بجائے, یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اس دور میں سوشل میڈیا پر خارجیت کا غلبہ ہے, خارجیت کا غلبہ ہے. اخوانیت کے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں, اور انکار حدیثوں کا انکار کرنے والوں کی گندی بو پھیلی ہوئی ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمنوں کا مکر و فریب ہے. تو ایسے نازک وقت میں خواتین کو, عورتوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف علماء اہل حدیث, علماء سلف کو سن کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرے, کیونکہ وہاں سے ہی آپ کو قرآن و حدیث کا علم ملے گا. اور جو عورت, جو خاتون قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گی وہ متقی بن جائے گی, پرہیزگار بن جائے گی, اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی, اور پھر معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی. اگر عورتیں یہ ساری چیزیں چھوڑے گی, سیریلوں کے پیچھے اپنا وقت لگائے گی, یا پھر کسی شو کے پیچھے اپنا وقت لگائے گی, اور ایسے ہی اپنا وقت ضائع و برباد کرتے رہے گی, تو اس کی خرابیاں کیا ہے معلوم ہے؟ ایک خرابی بتاؤں گا. پہلی خرابی یہ ہے کہ عورتیں پردے کو چھوڑ دیں گی, عورتوں سے پردہ چھوٹ جائے گا, ان کے سروں سے اوڑھنیاں سرک جائے گی. اور یہ جو سیریل, یہ جو ناٹک دیکھتی ہے نا, اس کی بربادیوں میں سے سب سے بڑی بربادی یہی ہے کہ رشتوں میں دراڑ پیدا ہوگی, رشتوں میں الفت محبت پیدا نہیں ہوگی, رشتوں میں دراڑ پیدا ہوگی. اور ان سیریلوں سے, ان ناٹکوں سے یہی کچھ دکھایا جاتا ہے, یہی کچھ بتایا جاتا ہے. ان چیزوں کے پیچھے اپنا وقت نہ لگاؤ.
ورنہ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ بڑا ہو کر کے مثبت اثر معاشرے پر نہیں ڈالے گا، منفی اثر معاشرے پر پھیل جائے گا۔ تو یہ پہلا وصف تھا جو عورت کے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ ہے عورت اپنے آپ کو صالح، متقی، پرہیزگار، دیندار بنائے۔ اگر اپنے آپ کو متقی بنائے گی، پرہیزگار بنائے گی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ دوسرا وصف کیا ہے جو ایک عورت کے اندر پایا جانا چاہیے، وہ ہے فصاحت اور انداز بیان۔ فصاحت اور انداز بیان یہ بہت اہم وصف ہے جو ہر ماں، ہر بہن، ہر خاتون کے اندر پایا جانا چاہیے۔ اگر عورتوں کی وابستگی دین اسلام سے ہوگی تو ان کی زبانیں صحیح ہوگی، اگر عورتوں کی وابستگی شریعت اسلامیہ سے نہیں ہوگی تو زبانیں بگڑ جائے گی، پھر زبانوں پر یہ الفاظ چڑھ جائیں گے، آگے کھاگے جاگے بیٹھ گے اٹھ گے سو گے آری جاری بیٹری کھاگ، یہی زبان پر الفاظ چڑھے رہیں گے۔ اور آج معاشرے کا اکثر حصہ اس کی لپٹ میں آ چکا ہے، اپنی بات کہے یا اپنے گھر کی کہے یا دوسروں کی کہے، ہر کوئی، بچے بڑے سب اس کی لپٹ میں آ چکے ہیں، زبانوں سے صحیح الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، یہی الفاظ آگے جاگے بیٹھ گے آبے جابے کھارے جارے، یہ معاشرے کو سدھاریں گے نہیں، معاشرے کو بگاڑیں گے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں چاہتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو تو ان کو اپنے انداز بیان کو سدھارنا ہوگا اور اچھے الفاظ ان کی زبانوں پر ہونے چاہیے۔ اور تیسرا وصف کیا ہے ایک عورت کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہے حکمت۔ کیا ہے؟ حکمت۔ کون سی بات کس موقع پر کس مناسبت سے کہنی چاہیے، ایک ماں کو، ایک عورت کو، ایک خاتون کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ جہاں چاہے برسنا نہیں چاہیے، غیر محرم آ گئے میٹھے میٹھے بول کر کے اس کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا، شریعت کا جو قاعدہ ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہی حکمت ہے کہ کس موقع پر کس مناسبت سے ایک ماں کو الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، اس بات کا علم ہماری ماؤں اور بہنوں کو ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا وصف ہے۔ چوتھا وصف کیا ہے جو ایک ماں ایک بہن کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہے حسن تربیت۔ کیا ہے؟ حسن تربیت۔ ایک ماں اپنی گود میں پلنے والے بچے کی بہترین سے بہترین تربیت کرنے والی ہو۔ اگر یہ ماں کے عقائد مضبوط ہوں گے، اخلاق مضبوط ہوں گے، معاملات مضبوط ہوں گے تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ بڑا ہوگا اور اس بچے کا اثر معاشرے پر پڑے گا اور معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر ماں کے اخلاق ہی اچھے نہیں ہے، ماں کے معاملات ہی صحیح نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور پھر یہ بچے بڑے ہو کر کے معاشرے میں تباہ کاریاں کرتے پھریں گے۔ اسی لیے ہر ماں پر، ہر صاحب اولاد عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرے اور اپنی اولاد کی تربیت کا کیا بھرپور خیال رکھے، اور ماحول میں پلنے والے جو چیلنجز ہے ان چیلنجز کے آگے ایک ماں کو اپنے سر کو جھکانا نہیں چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ماؤں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ماؤں کے بچے، معاشرے میں کھیلنے کودنے والے بچے اسی روش پر چل پڑے ہیں تو ہمارے بچے بھی اسی روش پر چل پڑیں گے۔ یہ ماحول کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اور یہ ایک ماں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ایک ماں کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ماحول کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا نا، وہ قوم مشرک تھی، وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، وہ قوم ناحق ظلم و زیادتی کرتی تھی، رشتے ناطے توڑتی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو قبول نہیں کیا، اس ماحول کو قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ماحول کو قبول کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان جاری فرما دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کھول کر کے لوگوں کو سناؤ اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، بتانے کا مقصد یہی ہے۔ یہاں کے ماحول کی بات کرو یا اس کے علاوہ دیگر علاقوں کی بات کرو، آپ دیکھو
بچہ کیا بڑا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، شرک شروع ہو جاتا ہے، شرک کو اپنانا بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بچے کے گلے میں تعویذ کڑے ہیں۔ اب ایک توحید پرست ماں کا بچہ اس ماحول میں اٹھے گا، بیٹھے گا تو وہ اثرات اس پر پڑیں گے، وہ اثرات اس پر پڑیں گے۔ تو اب یہاں ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ ایک ماں کا کردار یہی ہونا چاہیے۔ اور جو توحید کی شیدائیاں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں کو اس ماحول کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب بولے گی کہ نہیں وہ بھی بچے کر رہے ہیں، تھوڑا چھوٹا بچہ ہے، کیا ہوگا، چلے گا۔ نہیں، ابھی سے اپنے بچوں کی رگوں میں توحید دوڑاؤ، توحید دوڑاؤ۔ اس ماحول کو آپ کے بچے قبول نہیں کرنے چاہیے، تبھی معاشرہ سدھرے گا۔ اگر آپ برائیاں دیکھو گے، بچوں کے ہاتھوں میں کڑے تعویذوں دیکھو گے، اور آپ کی غیرت جوش میں نہ آئے، اور آپ ان بچوں کو نہ سدھار پاؤ، تو معاشرہ سدھرے گا، معاشرہ بگڑے گا، معاشرہ بگڑے گا۔ اسی لیے ان حالات، ان ماحول، ان چیلنجز کے آگے ماؤں بہنوں کو اپنے سروں کو جھکانا نہیں چاہیے، مضبوط توحید پرست بننا چاہیے، مضبوط توحید پرست بن کر کے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار۔ اب اس موقع پر ایک دو باتیں اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار، اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ مشرفہ اسلام ہوئی، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اس کے بعد آپ نے دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ کا بازو بن کر کے ثابت ہوئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عظیم مالی ایثار اور قربانی کی بدولت معاشرے میں خدمت خلق کی روح پھونکی۔ دیکھو معاشرے کو سدھارنے کے بہت سارے طریقے ہیں جن کو عورتیں اپنا سکتی ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے خدمت خلق، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ آپ کا شوہر باہر کچھ کر رہا ہے تو آپ اپنے شوہر کا بازو بن کر کے ثابت ہو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرو، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال کے ذریعے سے اس ماحول میں، اس معاشرے میں جو غربا، مساکین، مفلوق الحال جو لوگ پائے جاتے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا اور امت کو خدمت خلق کا پیغام دیا۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو دعوت و تبلیغ کی نشر و اشاعت میں اپنا مال خرچ کرو، اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرہ بدلے گا، معاشرہ سدھرے گا۔ اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع کو ہی لے لیں، ہمارے یہاں پر بے شمار رسمیں رائج ہیں، ہمارے یہاں پر بے شمار رسمیں رائج ہیں۔ اگر مرد عورتوں کو روکتا ہے تو خواتین مرد کا بھی کہنا نہیں مانتی ہے، نہیں کر لیں گے، ایک بار ہی ہے، آخری بار ہی ہے، کر لیں گے۔ یہ معاشرے کی تباہ کاریوں میں سے ہے۔ اگر آپ دین سے صحیح طور پر واقف ہوگی تو آپ اپنے گھر میں جو شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں چل رہی ہے ان کا خاتمہ کرو گی، ان پر روک لگاؤ گی، روک تھام کرو گی، اور یہ گانے بجانا جتنے غیر شرعی امور آپ کے گھروں میں پائے جاتے ہیں، ان تمام غیر شرعی امور کو آپ روکنے کے لیے کافی ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ کا کردار اہم ہے، آپ کا رول اہم ہے۔ اور اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو نمونہ بنا کر کے معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کتنی سادگی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے ازواج مطہرات کی آپ زندگیوں پڑھو، کیسے ان کی شادیاں ہوئی ہے تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ حیا کی پیکر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ کیسی عورتیں تھیں، کیسی خواتین تھیں کہ غیر محروموں کی نگاہیں اپنے اوپر پڑنے سے بھی ڈر جاتی تھی، غیر محرموں کی نگاہیں اپنے اوپر پڑنے سے بھی یہ عورتیں ڈر جاتی تھی۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھو بے پردگی عام ہو چکی ہے، حجاب نقاب کو ہٹایا جا رہا ہے، تار تار کر کے ان کو کچرے میں پھینکا جا رہا ہے، اور حجاب پردے کو کچھ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ حجاب، یہ پردہ، یہ عورت کی عزت و عصمت کا محافظ ہے۔ اگر آپ اس کو تار تار کرو گی تو معاشرہ نہیں سدھرے گا، معاشرہ بگڑے گا، معاشرہ اچھائی کا رخ نہیں اپنائے گا،
بربادی کا رخ اپنائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو تو یہ تمام برائیاں جتنی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے ان کو دور کرنے کے لیے جو کوششیں محنتیں بن پڑتی ہے، ان کوششوں کو محنتوں کو ہر ماں کو ہر خاتون کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار، اس تعلق سے تمہیدی طور پر میں نے کچھ باتیں کہی، اور اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ظاہری قسم ہے۔ اب ظاہری قسم کا کام جو ہے، ظاہری قسم کی جو چیزیں ہیں اس کی اصلاح کا جو کام ہے وہ مردوں کا ہے، اور اندرونی اصلاح، اس سے مراد اندرون خانہ امور کی اصلاح، یعنی گھروں میں پائی جانے والی جو بربادیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کی اصلاح کا کام عورتوں کا ہے۔ پھر آگے چل کر کے میں نے بتایا کہ اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار، اس کے دو اسباب ہیں۔ اس کے کتنے؟ دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ اگر عورتیں مردوں سے زیادہ نہیں ہیں تعداد میں تو مردوں کے برابر ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور مردوں کی تعداد کم ہوگی۔ اور دوسرا سبب، ہر قوم کی نشو و نما پرورش ماؤں کی گود میں ہوتی ہے۔ اگر مائیں ان بچوں کی صحیح طور پر تربیت کریں گی تو معاشرے میں اصلاح پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ ایک عورت اگر چاہتی ہے کہ معاشرے میں سدھار پیدا ہو تو کچھ بنیادی اوصاف ہے جو ہر عورت کے اندر پائے جانے ضروری ہے، جس میں سے پہلا وصف عورت کا صالح، متقی، پرہیزگار، دیندار ہونا ضروری ہے۔ عورت نمازوں کی پابند ہو، عورت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ دوسرا وصف، عورت کے اندر فصاحت اور انداز بیان اچھا ہونا چاہیے، جب وہ بات کرے گی تو اچھائی اچھے طریقے سے گفتگو کرے گی۔ تیسرا وصف، حکمت عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ چوتھا وصف جو ہے حسن تربیت ہے۔ ان تمام چیزوں کو عورتیں، مائیں، بہنیں اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے گی تو یقین مانیے گا معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ معاشرے میں جو خرابیاں بربادیاں پائی جا رہی ہے، یہ خرابیاں بربادیاں معاشرے سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں یہاں پر کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔